السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 42 ہے. بات چل رہی ہے حقوق کے بارے میں کہ کن لوگوں کے حقوق کو مارنے سے منع کیا گیا. تو اس میں نے والدین کے بارے میں بات کیا، اس کے بعد اولاد کے بارے میں بات کیا. آج انشاءاللہ ہم رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے بارے میں بات کریں گے. یہ بات بتا دیں آپ کو کہ اسلام جو ہے وہ صلہ رحمی کا مذہب ہے اور صلہ رحمی کو اس نے بہت زور دیا ہے. یہ جو رحم لفظ ہے غور سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گی بات. یہ جو رحم لفظ ہے، رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان سے نکلا ہوا لفظ ہے، مرسیفل. اور رحمان کے معنی بہت زیادہ مرسی کرنے والا ہے. اس کے بعد جو بچہ ماں کے پیٹ میں جس جگہ پر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مادر رحم. اب وہ رحمان سے اس کا کیا تعلق ہے جس جگہ پہ بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اسی سے یہ بات نکلی کہ صلہ رحمی کی جائے. تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ صلہ رحمی تو پوری انسانیت کے ساتھ ہے. اس میں 6 لوگوں کو سب سے زیادہ آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور وہ رحم سے مراد یہی ہے کہ ہم جس رحم میں رہتے ہیں اسی سے جو ہے ہمارا بھائی ہماری بہن پیدا ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے ان سے رشتہ داری کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ باپ جو ہمارا پیدا ہوتا ہے تو اس سے ہماری پھوپھی اور ہمارے چچا پیدا ہوتے ہیں. اور ماں جس سے پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہمارے خالہ اور ہمارے ماموں پیدا ہوتے ہیں. تو رشتہ داری میں یہ 6 لوگ سب سے ٹاپ پر ہوتے ہیں. تو ان 6 کے ساتھ تو قطعی ہونا تو چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں. جیسے اگر کہہ دیا جائے کبھی کہ بھئی مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، اس کا یہ مطلب نہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ باہر جھوٹ بولو. یہ ایک کہنے کا انداز ہے. تو یہی اسی طریقے سے ان رشتہ داروں میں ان کے ساتھ جو معاملہ خراب ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یہ بہت برا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی جنت کی خوشبو تو 1000 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، یعنی اتنی خوشبو اس کی ہے کہ 1000 سال بھی اگر آدمی دور وہاں سے رہے اس کے ڈسٹینس سے تو بھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن یہ خوشبو اس شخص کو نہیں محسوس ہوگی جس نے ان رشتہ داریوں کو کاٹا ہے. لہٰذا رشتے داری کو جتنا بھی ہو سکے آدمی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، نرم گرم چلتے رہنا چاہیے. اور کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ آخری ہو سکتا ہے باقی دل کو تکلیف ہوتی ہے. کاٹنے کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ سلام کلام نہیں بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے کوئی جاتی ہو جاتی ہے، انسانی چیزیں ہیں، لیکن کہ سلام کلام نہیں کرے آدمی جو ہے وہ دیکھے تو منہ پھیر لے، یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پھر عام انسانیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر. اس طریقے سے ترتیب جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی جو ہے وہ آپ کے جو مشن ہے، اگر اس مشن کو ہم مطلب ایک ایک کر کے اینالائز کریں تو اس میں یہ چیز بہت فوقیت رکھتی ہے. جب آپ مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے اور ان لوگوں نے، رشتہ داروں نے بھی، کفار نے بھی مجبور کر دیا کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ دیں. جیسے ہی مکہ چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مکے والوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کر دیا. بڑے حالات خراب ہو گئے. جب خراب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے تو آپ پریشان بھی ہوں گے تو آپ اس سے مدد مانگنے نہیں جائیں گے.
کہ اگر اس سے بتائیں گے تو یہ تو اور اندر سے خوش ہوگا ہماری پرابلم کو جان کر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے وہ اتنا ہائی کوالٹی کا ہے کہ وہ دشمن جا کر کے انہی سے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے کے بجائے کہ تم نے ہی تو ہم کو بہت ستایا، اچھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، فوراً مدینے سے جو ہو سکتا تھا اونٹ پر لدا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی آئے ہوئے کتنے دن ہوا تھا، ابھی اسلامی حکومت بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، ابھی تو خود جو ہے وہ حالات کیا تھے ہمارے بہت خراب تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتوں کو جو ہے نا ایک دم مطلب مضبوط سے مضبوط کر رکھا. انہوں نے کہا وہ ان کا کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل سوسائٹی کے ایک دم بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ڈگر، ہمارا راستہ کمپلیٹ جو ہے وہ رسول اکرم کے کیریکٹر اور ان کے طریقے سے ہٹتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کو دنیا میں جھیلنا ہی جھیلنا ہے. لہذا رشتہ داری کے بارے میں یہ بڑی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب اس قسم کی کوئی حدیث آتی ہے تو آپ ہمیشہ اس کو ایکسپلینیشن سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں تو جائے گا لیکن یہ ساری سزاؤں کو بھگتنے کے بعد جائے گا. مومن کی جو کوشش ہے وہ کوشش ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے، ورنہ ایمان جو بھی لایا ہے، چاہے اس نے ایک مرتبہ بھی اگر اس نے دل سے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول ہیں، تو جنت میں تو جائے گا. لیکن کب جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ہماری جو کوشش ہے، ہمیں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ انڈائریکٹ میں جانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہر مومن کیا ہے، ایمان لانے والا انڈائریکٹ جنت میں جائے گا. تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک ہے ہمارے پاس انسانیت کے لیے اصول ہے، اس انسانیت میں ٹاپ پہ جو ہے نا وہ مسلمان ہے. لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو نہیں ستاؤ، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غیروں کو ستاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا. کیونکہ سامنے جو پبلک، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، ان سے بات کریں گے تو ان کا نام لیتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں میں مسلمان اور مطلب جو ایمان لایا ہے اس کا درجہ تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، فللہ العزہ، اور اس کے نمبر 2 پر اگر عزت دنیا میں کسی کی ہے تو اس کے رسول کے لیے ہے، ولی رسول ہے. اور تیسری عزت آپ نے بیان فرمائی وللمؤمنین، بہت بڑی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو کس کی ہے؟ تو مومنین کے. اس مومن کی عزت کو ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ نمبر 1 پہ رکھا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ان عرض الرباط استطالت فی عرض المسلم بغیر حق، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لوگوں، ناحق کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ارادہ اگر ہم نے کوئی بھی پلاننگ کر لیا کہ اس کی بے عزتی ہو جائے، آپ سمجھ جائیے کہ جتنا بھی آپ روزہ نماز کر رہے ہیں اور اپنی جگہ ثواب ملے گا، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ یہ مائنس ہوئے بغیر چلے گا نہیں معاملہ. کسی کی بے عزتی ہو جائے بغیر ارادے کے، چاہے کسی بھی انسان کی، وہ الگ بات، لیکن پلاننگ کرنا ہے، پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہمارے سامنے تو معاملہ یہاں تک ہے. کل ابھی جو ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہندوستان کا ایک بہت بڑا وکیل ہے رام جیٹھ ملانی، وہ کہہ رہا تھا کہ سامنے والے کو ایڈریس کر رہا تھا کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اسلام میں تو اتنی بڑی بات ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان کی عبادت گاہ جو مکہ ہے وہ، اور اگر انسان ہے تو انسان ان کے نزدیک زیادہ محترم ہے بنسبت اس کے کہ وہ بیت اللہ کا احترام کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر چوائس دی جائے آپ کو کہ آپ گولی چلائیے، بیت اللہ پہ چلائیے یا مومن پر چلائیے، تو مومن پہ نہیں چلائی جائے گی. مومن اس سے بھی اونچی چیز ہے، مومن اس سے بھی اونچی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کون سا دن ہے، لیکن وہ لوگ سمجھے شاید کوئی بات کریں.
تمہیں معلوم ہے کہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اس پر بھی خاموش رہے. تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ایسے سوال کر کے پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جتنا محترم شہر ہے، یہ جتنی محترم جگہ ہے، یہ جتنا محترم مہینہ ہے، اس سے زیادہ محترم مومن کی عزت ہے. پھر آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگوں، اور ایک روایت میں فی ارضکم، وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ کسی مومن کی عزت سے کھیلنا، تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی مثالیں دے کر کے حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کسی مومن کی عزت سے کھیلے اور پلاننگ کرے، جان بوجھ کر کرے. پلاننگ سے مراد جان بوجھ کر کے کرے. یہ ایک بہت بہت بڑا گناہ ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ثواب کی لسٹ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم بہت نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو مائنس ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس کہاں جا کر کے ہم ٹھہرے. ہم اپنے آپ کو ہر وقت بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہم جو ثواب کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، لیکن اے ٹی ایم کے کارڈ رکھنے والا اگر صرف یاد رکھے کہ میں نے جمع کتنا کیا ہے اور نکالنے کو نہیں یاد ہے، تو آپ کو بدعت تو ہونا ہے جا کر اے ٹی ایم کے سامنے. کیونکہ آپ کو یہ آپ نے طے کر رکھا مجھے یہ معلوم ہی نہیں کرنا میں نے نکالا کتنا ہے، تو وہاں جب جائیں گے تو آپ کی بدعت ہی ہونی، وہاں کارڈ پیسے نہیں نکلیں گے. ایسے ہی ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے ہم مائنس کتنا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے مائنس میں سے مائنس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں کہ مومن کی عزت سے نہیں کھیلیں. پھر آپ نے فرمایا دوسری جگہ مسلم شریف کی روایت ہے، اوپر والی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ ایک مومن پر حرام ہے اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال. خون کا تو سمجھے یہودیت پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی یہودی کو مارا تو آپ نے ہیومن بینگ کو مارا، انسانوں کو مارا، اور اگر آپ نے انسان کو مارا تو ایک آدمی کو مارا. یعنی یہودیت پوری انسانیت کے اوپر ہے ان کے نزدیک. ہمارے قرآن نے ایک دم ان کے الٹی بات کہی. قرآن نے کہا کہ قتل الناس جمیعا، اگر آپ نے ایک مرڈر کیا تو آپ نے انسانیت کا قتل کیا. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے مسلمان کا قتل کیا تو انسان کا قتل کیا. نہیں، آپ نے انسان کو قتل کیا، ایک کو مارا تو آپ نے انسانیت کو مارا. دس از اے بیسک ڈفرنس. بہت بڑا فرق ہے ہمارے نظریے میں اور یہودیوں کے نظریے میں. ان کے یہاں ہے وی آر سلیکٹڈ پیپل، وی آر چوزن پیپل، کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں سب سے اوپر رکھا ہے. ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک تقویٰ ہے جس کے اندر بھی وہ ٹاپ پر ہے. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، وہ ٹاپ پر ہوگا. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے مال، مومن کی جان، مومن کی عزت یہ ایک دوسرے پر حرام ہے، اس سے جو منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا کسی پر اور مجھے معلوم ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جس وقت آخری لمحہ ہوگا، مطلب جب جیسے آدمی سے بہت تیز دوڑ رہا ہے اور دوڑنے کے بعد اب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں وہ فرسٹ آنے والا ہے اور اس سے پہلے وہ گر جائے. آپ بتائیں کیا کیفیت ہوگی اس کی اگر کوئی نیشنل لیول پر ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہے، پوری زندگی بھر دوڑتا رہا اور یا اس وقت دوڑ ہو رہی ہے، آیا اور ایک سیکنڈ باقی تھا اور اس سے پہلے کیا ہو گیا، بندہ گر گیا اور پیچھے والے نے کیا کر دیا، اس کو کراس کر دیا. اس کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مومن کی کیا الزام رکھتے ہیں تو وہ قیامت میں چلیں گے، بس ایسا لگے گا کہ اب ہمارا معاملہ سارا کیا ہو گیا ہے، ایک دم سیٹ ہو گیا ہے. اور جب پل پر پہنچیں گے اس پل پر روک دیا جائے گا اور اس پل کے نیچے ہی جہنم ہے اور اس میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تم نے ایک مسلمان پر الزام لگایا ہے. الزام لگانے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب کہ جیسے آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا، کسی مسلمان کو آپ نے کافر کہہ دیا، تو یہ جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ یہ جاتا ہے، لب آسمان پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد چونکہ وہ بندہ اگر کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے مسلمان کو کافر کہا ہے اور کافر نہیں ہے تو ادھک پاتا ہے وہ نیچے آتا ہے اور آنے کے بعد
جب تک اس کے اوپر کفر نہیں لگ جاتا، اس کو زندگی میں لوگ کافر بولیں گے، اس کے اندر کافر ہونے کے چانسز ہیں، تب تک وہ جملہ اپنی جگہ سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا زبان کھولنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط، جیسے ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے تمہیں معلوم نہیں ہے، یا کسی شخص کے بارے میں وہ بہت بڑا چور ہے، یہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو چور ہونا ہے اس دنیا میں، اس کے پہلے الزام بھی لگ سکتا ہے اور چوری کی صفت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزام جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، اور مسلمان پر الزام لگانا 1000 مرتبہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک ہم کو نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جنگ میں تھے، تو ایک صاحب ایک دم آمنے سامنے ہو گئے، کافر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے بہت تیز وہ لڑ رہا تھا کافر، تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے جب یقینی بات ہے جنگ ہو رہی ہے، جب انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس کے قریب پہنچی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، اس کے باوجود انہوں نے مار دیا، گردن مار دی، اور مارنے کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ تھا کہ یہ تو ڈر سے پڑ رہا ہے، یہ تو پکا دشمن ہے ہمارا۔ یہ کیس حبیب مصطفیٰ کی عدالت میں پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرڈر کا، اس خون کا میں ذمہ قیامت میں نہیں لوں گا، آپ کی رسپانسبلٹی۔ اور وجہ کیا بتائی کہ حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ، یہ آپ کا الزام ہے کہ وہ کافر ہے، کیا آپ نے اس کا دل دیکھا تھا کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے؟ میں اس خون کا ذمہ دار قیامت میں نہیں ہوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک قطرہ بھی کسی نے کسی کا خون بہایا ہے، جب تک اس کا حساب نہیں دے لے گا تب تک اس کا معاملہ نہیں ختم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جو بڑی صفتوں میں صفت ہے جان لینا اور جان دینا۔ آپ نے کیا کر دیا کہ اس صفت میں کیا کر دیا، آپ نے اٹیک کر دیا اور بندے کی جان لے لی۔ لہذا یہ جو الزام اس نے انہوں نے رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ آپ ذمہ دار بنیں گے قیامت میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے الزام رکھا کہ بندہ یوں یہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا یرمی رجل رجلا بالفسق، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو فاسق کہتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے کامن چیزیں ہیں، کامن چیزیں ہیں۔ علماء خاص کر اتنے دھڑلے سے، ابھی کچھ دن مطلب جو آزادی سے پہلے کی بات ہے، ایک پیپر نکلتا تھا، اس کا نام تھا پرکاپ، لاہور سے نکلتا تھا۔ اس نے ایک دن یہ ہیڈنگ لگا دیا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو انگریز عدالت تھی تو کیس ہو گیا اس کے اوپر، پیپر کے اوپر۔ تو اس کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا تھا میں نے جو بات کہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، اس نے کیا کیا کہ اردو کا پیپر نکلتا تھا تو اس نے ساری کٹنگ اس کو دکھلا دیا، جناب دیکھو فلاں جماعت والے فلاں کو کہتے ہیں کافر، فلاں جماعت والے فلاں، کوئی اس میں بچا نہیں ہے، تو سب کافر ہیں، اسی بنیاد پہ میں نے کہا ہے۔ پھر اس نے بڑی مزے کی بات کہی کہ لیکن ایک بات ہے سر کہ ہم سب مل کر ان کو مسلمان جانتے ہیں، یعنی سارے کافر مل کر کے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان جانتے ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے حنفی ہیں، چاہے سب کو کافر کیا جانتا ہے کہ مسلمان۔ انہوں نے کہا یہ ایک الگ بات ہے صاحب، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو سب کو کافر کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سب کو مسلمان جانتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جوتا اس نے مارا۔ یہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، فاسق کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، اس میں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر 1% چانس بھی ہو کہ بندہ 99% چانس ہے کہ بندہ کفر کر رہا ہے اور 1% چانس ہو کہ ایمان والا ہے، تو 1% کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ بہت اچھا اصول بیان کیا، لیکن پوری زندگی اس اصول کے خلاف انہوں نے بیان کیا۔ مزے کی بات یہ ہے اسی اصول کے خلاف انہوں نے پوری زندگی، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے سب کا نام لے کر کے لکھا، فلاں کافر فلاں کافر فلاں، 27 جماعتوں کا نام لے کر کے لکھا سب کافر ہے، پھر آخر میں لکھا ہے جو ان کو نام مانے وہ کافر ہے۔ تو اب کوئی بچا ہی نہیں، کوئی نہیں بچا، سب کافر ہو گئے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے
کہ وہ ایمان لے آوے. اتنی احتیاط ہم کو بتائے گی، اور آج ہم دھڑلے سے کیا کر رہے ہیں، کفر کے فتوے تو ایسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے لکھنؤ کے ریوڑی بٹتی، ایسے بانٹے جا رہے ہیں کفر کے فتوے. اللہ کے رسول صاحب فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسق او یرمیہ بالکفر الا ارتد، یعنی واپس لوٹتی ہے، جو بات کہتا ہے وہ واپس لوٹتی ہے، اور لوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان لم یکن صاحبہ لذلک، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو یہ خود ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کافر کہا، آپ خود کافر ہو